ناظرین کرام، چھوٹی چھوٹی نیکیاں ایسی ہیں جو انسان کی پریشانیوں کو کھا جاتی ہیں۔ کسی انسان کا اچھا سوچنا بھی نیکی میں شامل ہے۔ یہ نیکی بھی کر لیا کرو۔ جب آپ بچوں کو مارتے ہیں تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ آپ میں سمجھانے کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ وقت زندگی کا وہ ترازو ہے جو برے وقت میں اپنوں کا وزن بتا دیتا ہے۔ مرد ذات کو حسن کا لالچ لے ڈوبا، عورت کو امیر لوگوں سے شادی کا لالچ، دینداری سیرت اچھے لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ جھگڑے، طلاقیں اور فساد، پیٹھ پیچھے وار، چگلیاں، سازشیں۔ یہ دنیا والے کیوں بھول گئے ہیں کہ یہ تماشا خدا بھی دیکھ رہا ہے؟ دوسرے لوگوں میں اپنے اندر کی گندگی تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ جاہل اور عالم میں اگر رات بھر بھی بحث جاری رہے تو جاہل ہی جیتے گا۔ اپنی زبانوں کو عادی بناؤ سلام کرنے کا، اس سے دشمن کم ہوتے ہیں اور دوست بڑھتے ہیں۔ زندگی میں کچھ بھی کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو لوگوں کے بھروسے پر نہیں بلکہ اپنے بھروسے پر اور اپنے دم پر کرو، کیونکہ لوگ تمہیں تبھی اٹھاتے ہیں جب مٹی میں ملانا ہو۔ اپنی نیکی کو بھول جانا اور دوسروں کی نیکیوں کو یاد رکھنا مومن شخص کی نشانی ہے۔ انسانوں سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، ہمیشہ غلطی کا اعتراف کرو، سرخرو ہو جاؤ، میرا رب کریم بہت عزتوں سے نوازے گا۔ اپنی بیٹیوں کا نکاح بدتمیز اور جاہل لوگوں میں کبھی نہ کرو، قسم سے اس بیٹی کو مارنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، وہ کچھ عرصے میں خود ہی مر جائے گی۔ صبر اور برداشت کرنے والوں کا مقدمہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے۔ جب عقل کے اوپر پردہ پڑ جائے تو سمجھانے والا آدمی سب سے برا لگنے لگتا ہے۔ تمہاری زندگی ایک آئینے کی طرح ہے، اگر تم اس کو مسکرا کر دیکھو گے تو بدلے میں بھی مسکراہٹ ملے گی۔ کسی سے صلح کرنی ہو تو پرانی باتیں کبھی نہ دہرانا، ورنہ صلح نہیں جنگ ہوگی۔ کتنی عجیب اور دلکش سی بات ہے کہ سمندروں کے رب کو اپنے بندے کا ایک آنسو پسند ہے۔ تمہاری زندگی میں لوگوں کا آنا بھی ایک مقصد ہے۔ کچھ تمہیں سکھائیں گے، کچھ آزمائیں گے، کچھ تمہارا استعمال کریں گے اور کچھ تمہیں جینے کا صحیح طریقہ سکھائیں گے۔ اپنا حصہ مانگ کر دیکھیں، تمہارے رشتے بے نقاب ہو جائیں گے، اور اگر اپنا حصہ چھوڑ کر دیکھیں تو کانٹے بھی گلاب ہو جائیں گے۔ کسی جاہل آدمی کو دلیل دینا خود کو ذلیل کرنے کے برابر ہے۔ انسان کا برا وقت آتا گھوڑے پر بیٹھ کر ہے، مگر چیونٹی کی پیٹھ پر جاتا ہے۔ مگر وہ جاتے جاتے بہت سے فضول لوگ، مطلب پرست لوگ ساتھ لے جاتا ہے۔ دروازہ چھوٹا ہوتا ہے گھر کے مقابلے میں، تالا چھوٹا ہوتا ہے دروازے کے مقابلے میں، اور چابی چھوٹی ہوتی ہے تالے کے مقابلے میں، لیکن چھوٹی سی چابی سارے گھر کو کھول دیتی ہے۔ اسی طرح خوبصورت اور پائیدار سوچ بڑے بڑے مسئلوں کو حل کر دیتی ہے۔ زندگی میں اگر وقت ایک جیسا رہتا تو انسانوں کی پہچان کیسے ہوتی؟ تمہاری ماں ایک ایسی بینک ہے جہاں تم اپنے ہر دکھ اور احساس کو جمع کر سکتے ہو۔ زندگی میں ہمیشہ اپنے ساتھ ان لوگوں کو چنو جو تمہیں عزت دیں، قدر کریں، اور اپنے سے زیادہ تمہیں عزت دیں، اور یہی بہترین دوست کی نشانی ہے۔ بس اتنا یقین رکھو زندگی میں کہ ہم جو کچھ گوا دیتے ہیں، کھو دیتے ہیں، قدرت اس سے کہیں بہتر ہمارے لیے چن کر رکھتی ہے۔ طاقت کے نشے میں گم ظالم لوگوں کو یہ بتا دو کہ مظلوم کا وار ہر بار خالی نہیں جاتا،
بس وقت تھوڑا انتظار ضرور کرواتا ہے۔ دو قسم کے لوگ فضول گفتگو سے بچ سکتے ہیں، ایک جس میں ذکر کی کثرت ہو، دوسرا جس میں علم کی کثرت ہو۔ جو آنکھ کا اندھا ہو اسے راستہ دکھا سکتے ہیں، مگر عقل کے اندھے کو نہیں۔ سب کچھ بیٹی کی تربیت کرنے پر ہی نہ لگا دیں، بلکہ تھوڑی انسانیت بیٹے کو بھی سکھائیں کہ یہ کسی لاڈلی اور نازوں پر پلنے والی بیٹی کے ساتھ جانور نہ بن جائے، انسان بن کر رہے۔ ہر چیز تمہارے نصیب کا حصہ ہے، پھر چاہے وہ خوشی ہو یا غم۔ اکثر ہم سوچتے ہیں کہ ہم خود رب کریم کی جانب جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں تو اس کی جانب بلایا جاتا ہے، کبھی گرا کر اور کبھی سنبھال کر۔ دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جب تمہارے ارد گرد چھوٹے چھوٹے کان موجود ہوں تو منہ سے بڑی بڑی باتیں نہ نکلیں۔ تمہارے جسم کے یہ اعضاء اگر سون ہونے لگے تو یہ موت کے قریب آنے کی نشانی ہے۔ تمہارے پاؤں کا انگوٹھا اور پاؤں کی تلی۔ تنہائی ایک بہت بڑی طاقت ہے جسے سنبھالنا کمزور لوگوں کا کام نہیں، اور اسے بہت کم لوگ سنبھال پاتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان لوگوں کا برا رویہ اس لیے برداشت کر رہا ہوتا ہے کیونکہ ان سے پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے۔ ہم بہت تھوڑی سی زندگی خود کے لیے جی پاتے ہیں، یہ زندگی زیادہ تر دوسروں کا برم رکھنے میں ہی بسر ہو جاتی ہے۔ اللہ نے عورت کو تیسری آنکھ بھی دی ہے جس سے وہ مرد حضرات کے اس انداز کو پہچانتی ہے جس انداز سے وہ اسے دیکھتا ہے۔ کسی کو زیادہ سیدھا سادہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھو، جنگلوں کے اندر سیدھے درختوں کو جلد کاٹ دیا جاتا ہے اور ٹیڑھے درخت اپنی جگہ پر کھڑے رہتے ہیں۔ محسن وہ شخص ہے جو تمہارے برے وقت میں تمہارے کام آئے، اور مخلص وہ ہے جو تمہارا ساتھ نہ چھوڑے۔ گالیاں نکالنے سے کوئی طاقتور تو نہیں بن جاتا، اور اسی طرح برداشت کرنے سے کوئی بھی بزدل نہیں بن جاتا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ انسانوں سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، ہمیشہ غلطی کا اعتراف کرو، سرخرو ہو جاؤ، میرا رب کریم بہت عزتوں سے نوازے گا۔